اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال ورقة فقال ورقة ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك انصرك نصرا مؤذرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ العلق کی اس آیت مبارک پر کیفیت نزول وحی کے بارے میں وہ حدیث مبارک نقل فرما رہے ہیں جس میں تفصیل سے بیان آیا ہے کہ پہلے سے پہلا وحی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے نازل ہوئی اور کیا کیفیت. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا میں تھا، اللہ کا فرشتہ اترا، اس نے مجھے کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، پھر اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا کے بھینچا حتیٰ کہ مجھے تکلیف پہنچی، اور 3 دفعہ دبوچنے کے بعد اس نے کہا پڑھو، اور پھر اس کے بعد میں نے پڑھا. ملک جو تھا اللہ کا فرشتہ وہ آسمانوں پہ چلا گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کی وجہ سے، اس ثقل کی وجہ سے، اس عظمت کی وجہ سے اس کی دہشت اور خوف پیدا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے، اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت کا ذکر فرمایا اور اپنی گھبراہٹ کا اظہار فرمایا. تو استدلال عقلی کے طور پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی کہ آپ قطعاً نہ گھبرائیں، آپ کے پروردگار عالم آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائیں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی فرمانے والے ہیں، آپ مسکینوں اور یتیموں کی ہمدردی فرمانے والے ہیں، آپ خیر کے کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں. وہ بی بی خدیجہ نے کہا حضور میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی جو ہیں میرے ورقہ ابن نوفل، جو پرانا آدمی ہے اور تورات و انجیل کا بھی عالم ہے، عبرانی زبان کا بھی ماہر ہے، تو عربی کے اندر وہ انجیل کا ترجمہ بھی کر رہا ہے، چونکہ کتب منزلہ من السماء سے اس کا رشتہ ہے، تو لہذا آپ کو میں ان کی خدمت میں لے جاتی ہوں، یہ کیفیت جو ہے آپ ان کو بھی بیان کریں. تو بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس آئیں، اور ورقہ ابن نوفل کو جب حضور پاک نے اپنی کیفیت کا بیان فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آپ نہ گھبرائیں، بلکہ یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا. لیکن اسی ضمن میں ایک بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی شبہ نہیں تھا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے پیغمبر کو کوئی اشتباہ نہیں تھا، لیکن اس کیفیت کا اثر اتنی تھا، اس کیفیت کی عظمت کی وجہ سے، اس وحی کے ثقل کی وجہ سے اس کا روب ایسے تھا. جیسے آپ یوں اس کی مثال دیکھیں کہ مثال کے طور پر میں ایک ادنا طالب العلم ہوں، اگر میرے سامنے میرے اساتذہ میں سے یا میرے اساتذہ کے اساتذہ میں سے
کوئی بہت بڑا عالم آ کر بیٹھ جائے تو مجھ پر بھی ایک قسم کا سختہ طاری ہو جائے گا، ایک کیفیت طاری ہو جائے گی فوراً کہ بھائی اب ان کے سامنے میں کیسے بات کروں، یا ان کے سامنے بھی میں اب کیسے زبان کھولوں۔ ایسی کیفیتیں جو ہیں جب کوئی بڑی چیز سامنے آتی ہے تو اس کی لازمی طور پر یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی مبارک آپ نے بسر فرمائی، ایک ایسے ماحول میں بسر فرمائی کہ جس میں علم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، یعنی حصول علم اگر آدمی چاہتا بھی ہو تو کوئی ذریعہ نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی سابقہ کتابوں کے ماننے والے لوگ نہیں، سابقہ کتابیں نہیں ملتی ہیں، اور جن کے پاس 600 سال کا زمانہ فطرت ہے، 600 سال، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے درمیان 600 سال کا فاصلہ۔ اب 600 سال جب اللہ کا نبی بھی آسمانوں پہ چلا جائے اور پھر اس کے بعد ان کے ماننے والے جو ہیں وہ کئی گروہوں میں بٹ گئے، بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث و ثلاثہ تثلیث کے قائل بن گئے کہ تین میں کوئی ایک خدا ہے، اور بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہود نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی دشمنی کی کہ ان کو اللہ معاف فرمائے حبیب نجار کی طرف نسبت کر دی، ان کو حلال کا بیٹا ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔ تو جب یہ عالم ہو جائے، ظلمت اور تاریکی کا دورہ ہو، اور سرزمین مکہ میں وہ لوگ آباد ہوں اور ان لوگوں کے قبضہ اور قوت ہو جنہوں نے 360 بت رکھا ہوا ہو اللہ کے گھر میں، اور جن کا فخر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو قتل کر دیں، خون بہا لیں، اور زیادہ سے زیادہ عورتیں پکڑ کر اپنے حرم میں رکھیں، اور جن کے عقل کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے کعبے کا طواف بغیر کپڑوں کے ننگا کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور جن کا شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، یعنی جتنا بڑا سردار ہے اتنا بڑا شرابی ہے، اتنا بڑا ڈاکو ہے، اتنا بڑا لٹیرا ہے، اتنا بڑا قاتل ہے، اتنا بڑا ظالم ہے۔ اس ظلمت قدح کے اندر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر آپ کو متواتر خواب نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور پاک کی طبیعت مبارک یہ چاہتی ہے کہ میں سب سے علیحدہ ہو جاؤں، آپ کی طبیعت جو ہے وہ جلوت کے بجائے خلوت کی طرف مائل ہو جاتی۔ پھر متواتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک علیحدہ غار میں بیٹھ کے عبادت کر رہے، اور پھر اچانک اللہ کا ملک نازل ہوتا ہے اور قرآن لے کر نازل ہوتا ہے، تو لازماً اس کے بعد ان کیفیات کا ظہور تو ہونا ہی۔ آگے جو چیز ہے یہ سب اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں کہ پہلے گھر میں آئے تو بی بی خدیجہ نے بھی تصدیق کر دی، اس کے بعد ورقہ کی طرف گئے تو ورقہ نے بھی تصدیق کر دی، اور اس کے بعد تو پھر شروع ہوا مسئلہ ماشاءاللہ تصدیق کرنے والوں کا، پھر سیدنا ابی بکر آ گئے تصدیق کرنے والے، اسی طریقے سے بچوں میں سے حضرت علی ابن ابی طالب آ گئے تصدیق کرنے والوں میں، اسی طرح غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی آ گئے، اسی طرح عمار ابن یاسر آ گئے، اسی طرح ان کے گھر والے مسلمان ہو گئے، تو آہستہ آہستہ پھر تصدیق والوں کا مرتبہ جو ہے بڑھتا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ساتھ مناسبت جو تھی وہ تامہ ہوتی گئی۔ تو یہ بالکل فطری باتیں ہیں، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اپنی نبوت کا حضور کو کوئی شبہ تھا، نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی جب نبوت کے لیے چن لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نبوت اور رسالت کا تاج پہناتے ہیں تو ان کے تو بچپن سے ایسے حالات ظاہر ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ ان کو ابتدا ہی سے اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر ایک کیفیت پیدا فرما دے، جیسے کہ میرے آقا انعامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، یعنی ابھی آپ کا بچپن کا زمانہ ہے اور آپ بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہیں کہ وہاں حضور کے ساتھ یہ کیفیت پیش آئی کہ بی بی حلیمہ کے بیٹے حضور کے ساتھ ہیں اور آپ بکریاں چرا رہے ہیں کہ 2 آسمانوں سے خوبصورت انسانی شکل میں اللہ کے فرشتے اترے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔
انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زمین پہ لٹا دیا ہے اور آپ کا سینہ مبارک کھول رہے ہیں، اور بی بی حلیمہ کے بچے دوڑتے دوڑتے گھر میں آئے اور ماں کے سامنے آ کے رونے لگ گئے کہ ہمارے بھائی کو تو دشمنوں نے پکڑ لیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میرے تو ہوش اڑ گئے کہ میرے پاس تو حضور پاک امانت تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نقصان ہو جاتا یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو مجھے کہاں عبد المطلب کا گھرانہ معاف کر دیتا، مجھے تو قریش بوٹی بوٹی کر دیتے، کیونکہ اس وقت تو سب کو عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی آئی اور گھر والے بھی دوڑ پڑے اور بچے بھی دوڑ پڑے۔ میں آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑے کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور آپ کے چہرے پر پہلے سے زیادہ نور آ گیا، پہلے سے زیادہ جمال آ گیا ہے، پہلے سے زیادہ حسن آ گیا، اور بالکل آپ کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور خوش کھڑے ہیں۔ تو میں نے جا کے سینے سے چمٹا لیا اور پوچھا حضور کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے تو کوئی پتہ نہیں، ایسے آئے تھے دو آدمی، ایسے انہوں نے مجھے لٹایا اور میرا سینہ کھولا اور اس کے بعد اس کے اندر کچھ بھرا، پھر سیا اور چلے گئے۔ تو یہ کیفیتیں تو بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یعنی ایسے ایسے واقعات جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے، حتیٰ کہ بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ ایک بچہ ایک مہینے میں جتنی بڑھتا ہے حضور ایک ہفتے میں اتنی بڑھتے۔ اسی طرح بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو کبھی عام بچوں کی طرح کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کے اندر بھی عام بچوں کی طرح نہیں دیکھا کہ آپ لڑ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، یا آپ کھیل رہے ہیں، یا آپ کے منہ مبارک سے کوئی بچپن میں گندی بات نہیں کر رہی ہے، سوال ہی پیدا نہیں۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں اسی لیے میں گھبرا گئی، میں ان کو لے کر آئی واپس ان کی والدہ کی خدمت میں کہ بھئی یہ بچہ تو مجھے کوئی نرالے شان والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ مہربانی کریں اور اپنی امانت مجھ سے سنبھال لیں۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹی عمر ہے، آپ ان کو پھر لے جائیں، تاکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ حضور شہر کی فضاؤں سے ذرا دور رہیں اور دیہات کی پاک اور صاف فضا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرے اور آپ کو خالص چیز میسر آئے۔ تو بی بی حلیمہ پھر لے گئیں دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اسی طرح یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب ایک نرالی چیز آ جائے اور سب سے پہلے اللہ کی وحی نازل ہو جائے اور اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور غار میں بیٹھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کرے، اور ورنہ تو قرآن پاک کے الفاظ مبارک ہی ایسے ہیں کہ ان کے اندر صفت ربوبیت کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر اللہ کی توحید کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اسی کے اندر جہاں حضور کو پڑھنے کا حکم ہے وہاں حضور کو پہنچانے کا بھی حکم دیا ہے، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت اور اپنے علم کا مظاہرہ بھی فرمایا ہے۔ یعنی ان 5 آیتوں میں اگر آپ غور کریں وہ کون سی چیز ہے جس میں اس کا ذکر نہیں آیا؟ اس لیے اب دیکھیں نا کہ لفظ اقرا جو ہے یہاں 2 دفعہ آ گیا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ اللہ نے فرمایا پڑھیں رب کے نام کے ساتھ، وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا۔ پہلے اللہ نے عموم سے فرمایا کہ پیدا کیا، کیوں؟ وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اقسام جو ہیں وہ 3 ہیں، ایک توحید ربوبیت ہے، اور ایک توحید الوہیت ہے، اور ایک توحید فی الاسماء و صفات ہے۔ لیکن توحید ربوبیت جو ہے یہ تو ایسی قسم ہے کہ جس کو اپنا پرایا سب مانتے تھے، کیونکہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے سب سے پہلے یہیں سے ذکر کیا گیا۔ اور یاد رکھیں جہاں جہاں بھی توحید کا مسئلہ آیا ہے تو وہاں اللہ نے تخلیق کا ذکر کی فرمایا، جیسے فرمایا فَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے کہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ایک وہ ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے، اور ایک وہ ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود بت ہیں اور اوثان ہیں، اصنام ہیں، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ خدا کے بندے اس خالق کو چھوڑ کے ان کے پیچھے تم پڑے ہوئے۔ اسی طرح سے آپ جہاں جہاں دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خالقیت
جیسے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور کہیں فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ نے ہر جگہ تخلیق پہ زور دیا، کیونکہ آج بڑی دنیا ترقی کر گئی علم میں، ان کو آپ پانی کا قطرہ بھر کے گلاس بھر کے دے دیں تو وہ اس سے کوئی انسان بنا سکتے ہیں، کوئی جانور بنا سکتے ہیں، کوئی مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ہر مقام پہ زور دیا کہ دیکھو کہ وہ ذات الذی خلق، جس نے پیدا کیا، اور پھر تخصیص آئی خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے، ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، پہلے تعمیم تھی خلق میں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، پھر خاص طور پہ انسان کا ذکر کیا گیا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، کیونکہ انسان اگر اپنے اندر غور کرے تو گویا کہ سارا جہان اس کو سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے دنیا کے اندر آسمان ہے، دنیا کے اندر زمینیں ہیں، دنیا کے اندر ستارے ہیں، دنیا کے اندر ہوا ہے، دنیا کے اندر اشجار ہیں، دنیا کے اندر پہاڑ ہیں، دنیا کے اندر پانی ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزیں پیدا فرمائیں۔ اب انسان اپنے اندر غور کرے اس کے اندر اللہ نے کیسی چیزیں۔ اسی طرح انسان کو ایک سر بھی عطا فرمایا، انسان کو چلنے کے لیے پاؤں بھی عطا فرمائے، انسان کے منہ کے اندر پانی کا چشمہ بھی رکھ دیا ہے، انسان کے آنکھوں کے اندر بھی پانی کا چشمہ رکھ دیا ہے، انسان کی کوئی جگہ اونچی ہے، کوئی سیدھی ہے، کوئی انسان مرتوی ہے، یہ ساری کیفیات کا اظہار اللہ نے بندے میں کر دیا۔ اچھا ایسے دنیا میں دیکھیں عناصر اربع ہیں، جیسے پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، مٹی ہے، سارے انسان میں جمع ہو گئے۔ اچھا اسی طرح دنیا کے اندر جتنی کیفیات ہیں سب پہ غور کریں گے اللہ نے ساری وہ بندے میں ڈال دی۔ اس لیے اللہ پاک نے خصوصی توجہ دلائی کہ خلق الانسان من علق، کہ میرے مدنی جس اللہ نے پیدا فرمایا انسان کو جمے ہوئے خون سے، اقرأ وربک الاکرم، اب پھر دوبارہ آ گیا، دوبارہ آ گیا۔ اقرأ تو پہلے بھی آیا تھا نا، اقرأ پہلے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اب دوبارہ اقرأ وربک الاکرم۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے لیے کہ یا تو یہ تاکید ہے اول کی، کہ جیسے اللہ نے پہلے فرمایا تھا نا پڑھو، یعنی پھر دوبارہ کہا گیا کہ پڑھو، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور وہ رب تیرا جو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ نہ اس میں اشارہ ہے اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، کہ پہلا اقرأ تو تھا کہ خود پڑھو، اور دوسرا اقرأ تھا کہ پھر قیامت تک اپنی امت کو پڑھا دو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو دفعہ حکم دیا، ایک دفعہ تھا آپ کی ذات کا پڑھنا، تو جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر دنیا کو بھی تو آپ نے پڑھانا ہے نا۔ میرا اللہ میں اس پوری دنیا کو کیسے تعلیم فرمایا، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، وہ رب تیرا جو سب سے زیادہ کریم ہے، کرم والا ہے، جس نے انسان کو پیدا فرمایا، جس نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا، جس نے آپ پہ اپنا ملک جبریل بھیجا، جس نے آپ پہ اپنا آخری وحی بھیجی، جس نے آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا۔ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، ساری دنیا کے کریم اکٹھے کرو تو اس کے سامنے کچھ نہیں، کیونکہ وہ تو اکرم ہے۔ فرمایا اقرأ وربک الاکرم، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم، وہ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا احسان والا ہے جس نے تعلیم دی قلم کے ساتھ لکھنے کی۔ اب یاد رکھو علماء نے فرمایا کہ قلم جو ہے وہ تین قسم ہے، قلم جو ہے پوری دنیا کائنات میں تین قسم پر قلم ہے۔ ایک تو سب سے پہلا قلم جو ہے وہ تقدیر کی قلم ہے، سب سے پہلی قلم جو ہے اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القیامہ۔ اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز جو پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ تو ایک تو وہ قلم ہے تقدیر کا جس کو اللہ نے حکم دیا کہ لکھو، جو ہو گیا، جو ہوگا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھو۔ تو اس میں اللہ کے کمال علم کا، اللہ کے علم محیط کا اور علم ازلی ابدی کامل کا ذکر اظہار ہے کہ ابھی دنیا پیدا بھی نہیں ہوئی اور اللہ نے سب کچھ پہلے لکھوا کے لوح محفوظ میں رکھ دیا، سب کچھ پہلے پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا۔ اس لیے ایک قلم تو وہ ہے،
اور دوسرا کلم علماء نے فرمایا وہ کلم ہے جو ملائکہ جس کو استعمال کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. فرمایا ہم نے ہر بندے کے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ایک دائیں بیٹھتا ہے ایک بائیں بیٹھتا ہے. اور خدا کی شان ہے، ملک کتنی شان والے ہیں لیکن ہمیں ان کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان فرما دیا. ورنہ اگر ہم صرف فرشتے کو دیکھ لیں تو ہمیں ہوش نہ آئے زندگی پر. ہم تو کبھی دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. یہ جائے کہ فرشتے کو ہم اٹھا لیں، اٹھانے کی طاقت ہم رکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی آسانی فرما دی. اور دونوں کے ذمہ ڈپٹی لگ گئی کہ داہنے والا جو ہے وہ ہمارے اعمال حسنہ لکھتا ہے، جو ہم اچھا عمل کرتے ہیں وہ داہنے والے کی ڈپٹی ہے، اور جو غلط عمل کرتے ہیں وہ بائیں والا لکھتا ہے. اور پھر اللہ کے شان کریمی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے ڈیوٹی ہے دونوں کی، لیکن پھر بھی جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو داہنے والا فرشتہ بائیں والے کو کہتا ہے ٹھہرو ابھی نہ لکھو. وہ کہتے ہیں اس نے گناہ کر لیا ہے، میں کیسے لکھوں؟ کہا چھوڑ، پتہ نہیں توبہ کر لے، پھر ساتھ توبہ بھی لکھ لینا، شاید اللہ پاک اس کو معاف کر دے. لیکن حسنات کا ہم ارادہ بھی کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لکھ لو، میرے بندے نے نیکی کی نیت تو کر لی ہے. اسی لیے آتا ہے کہ نیت انسان اگر کسی عمل صالح کی کر لے تو نیت کرنا جو ہے وہ بھی بہت بڑا فضل ہوتا ہے. دیکھا نہیں؟ اسی طرح ہمارے جماعت تبلیغ والے حضرات جو ہیں، اللہ پاک سب کی خدمات قبول فرمائے، وہ بھی کہتے ہیں بھائی نہ جانا نیت تو کر لو. بھائی چلو تم جاؤ نہ جاؤ نیت تو کرو. کیوں؟ نیت اچھے کام کی نیت کرنے پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثمر عطا فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے. اس لیے ایک آدمی نے نیت کر لی کہ میں طواف کروں گا، نہیں کر سکا، پھر بھی اللہ ثواب عطا فرما. ابھی آپ دیکھیں نماز نہیں پڑھ رہے لیکن عشاء کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ عشاء پڑھیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں جتنی دیر تک میرا بندہ بیٹھا ہے لکھ لو کہ نماز پڑھ رہا ہے، گویا کہ نماز کے اندر داخل ہے. تو اس لیے ہمیشہ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنی یعنی اس کا شان کرم ہے. تو ایک تقدیر کا کلم ہے، یاد رکھو، جس نے سب سے پہلے پیدا کیا. اور یہ کمال علم ہے، چونکہ علم محیط کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت. علم غیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اسی کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اسی کا علم جو ہے وہ محیط ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات کا، یعنی حضور نے فرمایا کہ قبل خلق السماوات والارض، اور قبل حضور نے فرمایا کہ اس مخلوق کو اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا، حکم دے دیا قلم کو کہ اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہوگا وہ لکھ لو. یعنی جو واقعہ ابھی نہیں ہوا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو دنیا ابھی پیدا نہیں ہوئی وہ بھی اللہ کے. تو ایک قلم ہو گیا تقدیر کا اور ایک قلم ہو گیا فرشتوں کا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دو قلم ہو گئے. اور ایک قلم وہ ہے جو دنیا میں قیامت تک استعمال ہو رہا ہے، جس کو انسان استعمال کرتے ہیں. اور یہ قلم جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے. کیونکہ جتنے علوم قرآن ہیں، علوم حدیث ہیں، اور اسی طریقے سے احکام ہیں، اوامر، سب کے سب اسی قلم کی وجہ سے اللہ نے محفوظ کرا دی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے زمانے میں جب قرآن ہوتا تھا، جیسے حدیث عمرو بن عاص بڑی مشہور حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ لکھ لیتا تھا. تو اس زمانے میں باقاعدہ قرآن لکھا جاتا تھا اور قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ کر دیا جاتا تھا. اور حضور کی بعثت کے زمانے میں 17 کاتب تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کتابت جانتے، اور حضور پاک کے جو کاتب تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور پاک کے جو کاتب تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضور پاک کے مشہور صحابہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے قراء تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ تھے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محدث تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت بڑے متبع اور اتباع سنت کرنے والے تھے. یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ،
ازواج مطہرات میں سے یہ پاک بیویاں تھیں جنہوں نے پورے دین کو محفوظ رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی زندگی، ان سب کو محسوس رکھا اور محفوظ رکھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اب مفسرین کا اور علماء کا اختلاف ہے، یاد رکھیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لکھتے تھے یا نہیں لکھتے تھے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ حضور پاک کو بھی اللہ نے یہ علم عطا فرما دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ سکتے تھے لیکن لکھا نہیں کرتے، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں تائید بھی ہوتی ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر اڑ گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، اگر ہم مان لیں تو پھر آپ سے ہمارا جھگڑا کیا ہے، آپ لکھے من محمد ابن عبداللہ۔ حضور نے فرمایا امہ علی، حضرت علی یہ کاٹ دو میٹ دو، لکھو من محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ میں آپ کا نام تو نہیں کاٹتا۔ حضور نے فرمایا امہ یا علی میں کہہ رہا ہوں کاٹ دو، نے کہا واللہ لا امہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہے میں نہیں کاٹتا۔ اب حالانکہ یہ انکار ہے خدا کے بندے، یہ انکار نہیں، یہ تو محبت ہے، یہ تو ادب ہے، یہ تو ادب اور محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے نام پر قلم پھیر دو، مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ۔ حضور نے فرمایا اچھا ادھر لاؤ، تو بعض روایات میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ حضور نے خود لکھ دیا اور اس لکھے ہوئے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور لکھوایا کرتے تھے، اپنے کاتبین کو حکم دیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا۔ بہرحال ظاہر قرآن پاک سے یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے آپ کو قلم سے لکھنے کا علم بھی عطا فرمایا۔ اب اسی طرح علماء کے اندر آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انسانوں میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کا علم کس کو عطا فرمایا ہے، یہ مسئلہ بھی علماء نے باقاعدہ بحث کی ہے۔ تو بعض مفسرین کرام کا رجحان اس طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے چیزوں کے ناموں کا علم سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، تو قلم سے لکھنے کا علم بھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ملا۔ لیکن اکثر مفسرین جو بعد میں محققین گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء کا علم عطا فرمایا، اللہ نے دنیا میں آبادی کا علم عطا فرمایا، اللہ نے ان کو زراعت اور کھیتی اور باڑی اور دنیا کے عمرانی مسائل کا علم عطا فرمایا، لیکن قلم سے لکھنے کا سب سے پہلا علم جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا۔ اس لیے اور احادیث مبارک سے بھی اسی سے تائید ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں، اللہ کے پیغمبروں میں قلم کے ساتھ لکھنے والے سب سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں وہ سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں۔ اسی طرف اکثر اقوال ہیں، تو اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم، اور اس میں ایک عجیب اشارہ ہے، دیکھیں آپ غور کریں قرآن پاک میں ذرا توجہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے گی اللہ کی رحمت سے، اور چونکہ قرآن تب سمجھ آئے گا جب آپ قرآن میں کھو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب دیکھیں کتنا لطیف اشارہ ہے، پہلا اشارہ کیا، خلق الانسان من علق، جس ذات پاک نے پیدا کیا انسان کو ایک جمے ہوئے لوتھڑے خون کے لوتھڑے سے، تو اس خون کے لوتھڑے میں کچھ ہوتا ہے، تو اس سے کیسا انسان بنا دیا، وہ عالم بن گئے، محدث بن گئے، مفسر بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے، صحابہ بنے، تابعین پیدا۔ تو اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، میں نے تو جمے ہوئے خون کو ایسا بنا دیا، اتنے بڑا علم والا بنا دیا، تو آپ کو پڑھانا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے؟ آپ کا پڑھا لینا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے کہ جمے ہوئے خون سے ہم نے بندے پیدا کیے اور ان کو نبی بنا دیا، ہم نے ان کو صحابہ کے مرتبے پہ پہنچا دیا، محدث بنا دیا، مفسر بنا دیا، اتنے بڑے بڑے علوم کا ہم نے ان کو ماہر بنا دیا ماشاءاللہ، کہ بعض محدثین جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے لاکھوں حدیثیں یاد اپنے دماغ میں رکھی ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی احادیث پاک کا یاد کر لینا اور اس کو محفوظ رکھنا، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت بعد میں گزرے ہیں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ،
یعنی ان کو اللہ بہت بعد کے آدمی ہیں کہ آپ جیل میں چلے گئے، جیل میں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر لکھ دی، جیل کے اندر بیٹھ گئے اور لکھا کیا، نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے۔ وہ کھانے پکانے والے جو تھے باورچی، ان سے دوستی بنائی اور انہیں کہا کہ جب کھانا شانا پکا لو جو کولے شولے بچ جایا کریں تو وہ مجھے دے دیا کرو، تو وہ کولے لے آتے اور جیل کی دیواروں پہ لکھتے رہے، وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کا قرآن لکھ دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی زندگی میں، مالٹا کی قید اللہ معاف کرے، بعبور دریائے شور، یعنی سب سے بڑی قید جب ہوتی تھی انگریز کی تو ان کو مالٹا اور ادھر بھیجا جاتا تھا کہ وہاں اتنی سردی اور جنگل اور کوئی مکان نہیں کہ لوگ ویسے ہی مر جاتے تھے بیچارے۔ تو وہاں اس قید خانے میں نہ کتاب ہے، نہ مراجع ہیں، نہ تفسیر ہے، نہ حدیث ہے، کوئی چیز بھی ساتھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے قرآن کا ترجمہ لکھ دیا اللہ تبارک و تعالی، اور قرآن کا ایسا ترجمہ لکھا ماشاء اللہ، اور اللہ نے ایسی مقبولیت دی کہ آج بھی وہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ کے تقسیم ہو رہا۔ تو اس لیے بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی، میں نے اگر ایسے ایسے لوتھڑے سے بے جان ایک خون کا جمع ہوا لوتھڑا جس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس سے اتنے بڑے بڑے عالم پیدا کر دیے، تو اپنے نبی کو پڑھانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور وہ ذات پاک تیرا رب کریم جس نے علم دیا قلم سے لکھنے کا۔ اب قلم کیا ہے؟ ایک لکڑی کی قلم۔ اب قلم کیا ہے جناب؟ ایک لوہے کی قلم ہے، اس میں ایک مسالہ ڈالا ہوا، لیکن اس کے ذریعے ہم نے لکھنے کی کیسی کیسی چیزیں، یہ بے جان چیز کو لکھنا سکھلا دیا۔ اب تو میرے پیارے نبی ہیں، آپ کا پڑھا تو پہلے پڑھا ہوا نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تو وہ رب قدیر ہوں جس نے تقدیر کا قلم پیدا کر کے اس قلم کو پڑھا دیا کہ قیامت تک کے لیے حالات لکھ ڈالو۔ اس قلم کو ہم نے حکم دے دیا لکھو۔ میرا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک جو واقعہ پیش آئے گا لکھتے جاؤ۔ اس قلم کو میں اتنا علم دے سکتا ہوں تو اپنے نبی کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اور جس ذات پاک نے انسان کو سکھلایا جو وہ نہیں جانتا۔ اب دیکھیں ماں کے پیٹ میں ہے، کون پڑھاتا؟ ماں کے پیٹ میں کون سکھلاتا ہے کہ حضرت کھڑے ہیں، سر اونچا ہے، ٹانگیں نیچے ہیں۔ جب پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو حضرت پیٹ میں کلٹی کھاتے ہیں، سر پہلے باہر آ جاتا ہے، ٹانگیں بعد میں باہر آتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تو انسان کو پڑھا دیا جو نہیں جانتا تھا کہ ماں کے پیٹ سے کیسے نکلوں، کیسے ماں کے پیٹ سے نکلوں۔ اگر وہ ایسے نہ نکل آتا، مثلاً پہلے ٹانگیں نکلتی اور حضرت نکلتے نکلتے آتے تو مر جاتے، نکلتے نکلتے ہی مر جاتے، تو سانس نکل جاتی اور اس کی سانس رک جاتی بچے کی۔ لیکن اللہ نے سر پہلے سب سے پہلے دنیا میں خارج کر دیا تاکہ آنکھیں، سانس، دماغ اور سانس کی یہ تو باہر آ جائے نا، باقی بدن چلو 2 منٹ لیٹ بھی آ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر رکاوٹ بھی ہوگی تو لیڈی ڈاکٹر کوئی آپریشن بھی کر لے گی، اتنی ٹائم مل جائے گا، لیکن بندہ آ تو سکے زندہ باہر۔ تو یہ اس کو کلٹی کھانا کس نے سکھلا دیا کہ ماں کے پیٹ میں الٹ جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، پھر جب پیدا ہو گیا چلنے کی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، اور کسی چیز کے جناب کہنے کی طاقت نہیں، سمجھانے کی طاقت نہیں۔ اب چھوٹا بچہ ہے دودھ پینے والا، کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے رونے کا علم سکھلا دیا۔ ہم نے کہا کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو تم رونا شروع کر دو، بس بھوک لگے تو رونا شروع کر دو، پیاس لگے تو رونا شروع کر دو، پیٹ میں درد ہے تو رونا شروع کر دو، کان میں درد ہے تو رونا شروع کر دو۔ تمہارا ہم نے علاج یہ کر دیا، تم رونا شروع کرو، سارے گھر والے دوڑے دوڑے جو پھریں گے تیرے پیچھے کہ بچہ رو رہا ہے اور بچہ رو رہا ہے اور بچہ رو رہا ہے، اور دیکھو ماں بڑی ظالم ہے، بچہ رو رہا ہے، کہاں چلی گئی؟ جلدی کرو جی اٹھاؤ، بچہ رو رہا ہے۔ سارا گھر، ایک بچے نے چیخ ماری نہیں اور گھر والے دوڑے نہیں، سارا زمانہ ہم نے تیرے پیچھے کھڑا کر دیا کہ تم رونا سیکھ جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے اولیاء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے ڈر سے رونا آ گیا ہے دنیا اللہ نے ان کے تابع کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے آگے رونا سیکھ تو لیں۔ جب آپ بچپن میں روتے تھے تو بغیر کمائی کے دودھ ملتا تھا کہ نہیں؟ جب آپ بچپن میں صرف روتے تھے تو آپ کو پانی پلانے والے تھے کہ نہیں؟ اور کندھے پہ اٹھا کے جناب ہنسا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں، اور ہوا نہیں لگ رہی تو جلدی کرو باہر لے جاؤ اور اے سی چلاؤ اور فلاں کرو، اور جناب پیٹ میں درد ہے دوائیں دو اور ڈاکٹر کے پاس بھاگو۔ اللہ نے فرمایا جب اس وقت صرف رونے کے ذریعے میں نے سارے گھر کو تیرا خادم بنا دیا، اب بھی اگر تم میرے ڈر سے رونا شروع کر دے پھر بھی دنیا تیرے پیچھے لگا دوں۔ اسی لیے دیکھا نہیں کہ اللہ کے اولیاء کتنے کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، دنیا ان کے فرمان کے لیے بیٹھی ہوئی۔
وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیتے ہیں، اللہ مخلوق کو پھر ان کے تابع کر دیتے ہیں، یہ تو کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، پھر ہم نے انسان کو سکھلایا علم جو وہ نہیں جانتا تھا، بولنے کا علم عطا فرمایا، خطابت بلاغت فصاحت عطا فرمائی، آنکھیں اپنا کام کر رہی ہیں، دماغ اپنا کام کر رہا ہے، زبان اپنا کام کر رہی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خدا کی شان ہے کہ علم جو ہے، علم ہمیشہ عزت والی چیز ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے بدن میں جتنی چیزیں بنائی ہیں جن کا تعلق علم سے ہے، اللہ نے ان کو اونچا کر دیا۔ اب دیکھیں نا جی، آپ ناک سے سونگھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ گلاب ہے یا چنبیلی ہے، تو یہ ناک بھی تو ایک عالم ہے نا جو آپ کو بتلا رہا ہے کہ یہ خوشبو گلاب کی ہے یا چنبیلی کی۔ آنکھوں کو بھی اللہ نے عالم بنایا، دیکھ کے بتلا رہی ہیں کہ غلاف کعبہ جو ہے وہ سیاہ رنگ کا ہے، اور کعبہ شریف جو ہے وہ ادھر ہے، اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین ہے، تو یہ آنکھیں بھی ایک عالم ہے۔ اسی طریقے سے کان سن کے آپ کو بتلا رہے ہاں یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ حدیث پڑھ رہا ہے، اور یہ آدمی جو ہے اور دیکھو جی برا آدمی ہے، گالیاں دے رہا، تو کان بھی عالم ہے، ناک کو بھی عالم ہے، اور ان سب سے بڑا علم پھر اللہ نے عقل کو دیا۔ تو یہ جتنے اعضاء علم حاصل کرنے والے تھے ان کو اللہ نے اونچا رکھا ہے، پاؤں میں تو نہیں رکھا نا دماغ کو۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، العلم یعلو ولا یعلا، علم جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، وہ کسی کے نیچے نہیں دبتا۔ عالم ہو کر اگر کسی کے سامنے محتاج ہو تو گویا وہ عالم ہی نہیں، اس نے اپنے علم کو رسوا کر دیا ہے، اس نے اپنے علم کی شان کو نعوذ باللہ ختم کر دیا۔ اسی لیے جب بادشاہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی، انہوں نے کہا کہ حضرت مہربانی فرمائیں کہ آپ معطا امام مالک جو ہے میرے بچوں کو آ کے محل میں پڑھا دیں، تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، پڑھنا تمہارے بچے چاہتے ہیں اور آؤں میں تمہارے محل میں، مجھے کیا تکلیف ہے؟ جن لوگوں نے پڑھنا ہے ان کا کام ہے کہ وہ آئیں پڑھیں، مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں خواہ تیرے محل میں پھرتا رہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں، پھر کم از کم آپ اپنے درس میں کچھ تھوڑا سا علیحدہ ٹائم دے دیں، آخر بادشاہ کے بچے ہیں، سیکیورٹی کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ ذرا علیحدہ پڑھ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علم کو میں نہیں روک سکتا کہ امیر پڑھے اور غریب نہ پڑھے، علم جو بھی حاصل کرے، جب سب طالب پڑھتے ہیں وہ بھی آ جائیں، پڑھنے نہیں آتے ہیں تو پھر یہ مان اللہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، پھر ہم ان کے ساتھ ہی بٹھا کے پڑھائیں گے۔ تو اس لیے علم تو ہمیشہ اللہ نے جو اعضاء علم والے رکھے ہیں ان کو اونچا رکھا۔ اب دیکھیں جو کمانے والے ہیں وہ ہاتھ ہے وہ نیچے ہیں، اور کمانے والے پاؤں چلیں گے تو آپ کمائیں گے وہ اور نیچے ہیں، اور جناب اسی طرح جو سرمایہ دار ہے گند کو اکٹھے کیے ہوا ہے وہ یہاں پیٹ لگا دیا ہے، اس کو اوپر نہیں رکھا ورنہ اٹھاتے اٹھاتے ہی آپ مر جاتے، اس کا اٹھانے کا مسئلہ ہی ہو جاتا۔ سرمایہ دار پیٹ جمع کرتا ہے نا، پیٹ بھی تو جمع کر رہا ہے نا ہر بلا اندر، وہ بھی تو جمع کر رہے ہیں نا، حلال ہے حرام ہے، دودھ ہے حلوہ ہے، 11ویں ہے 13ویں ہے 7ویں ہے 17ویں ہے، سب بلائیں اندر جا رہی ہیں، قیامت میں جائیں گے پھر ایک ایک کا حساب دینا ہوگا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اس لیے بہرحال علم ہوتا ہے، علم کا معنی ہے جاننا، اور جہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہ جاننا۔ اس لیے محاورات عرب میں ایک محاورہ ہے کہ کل شیء شیء والجہل لیس بشیء، کہ دنیا کی ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہے لیکن جہل جو ہے وہ کوئی چیز نہیں۔ اور خدا کی قدرت دیکھو، علم کا مادہ جو ہے اللہ نے ہر بندے کے اندر رکھ دیا۔ ابھی دیکھو نا ادھر سے آواز ہے، سارے دیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ ہر آدمی جاننا چاہتا ہے کہ کیا آواز ہے، ہر آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا واقعہ ہو گیا۔ تو علم جو ہے یہ فطرت انسانی کے اندر اللہ نے رکھ دیا، کہیں سے کوئی چیخ آ جائے، ابھی کوئی بلی چیخ ہمارے سب دیکھنا شروع کر دیں، کیوں؟ ہر آدمی جاننا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ نہ جاننا چاہتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ جاننے کے بعد ہم کیا جان رہے ہیں، فلمیں سیکھ رہے ہیں یا قرآن سیکھ رہے ہیں؟ جاننے کی تڑپ تو اللہ نے ہر کسی کے اندر رکھ دی ہے، لیکن اب آگے آگے نصیب کی بات ہے کہ کسی کو قرآن جاننے والا بنا دیا، کسی کو حدیث جاننے والا بنا دیا، اور کسی کو گندے معاملات میں الجھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی قرآن کے علوم سے نوازے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اب حضرت آقا انعامدار خاتم الانبیاء سرکار مدینہ فرماتے ہیں، مجھے ورقہ نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، آپ نہ گھبرائیں، یہ تو وہ ناموس ہے جو اترا ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ ویسے بہرحال مجھے تو آج تک کوئی ایسی بات یعنی ابھی تک سمجھ نہیں آئی، آپ حضرات کو شاید سمجھ آ جائے تو آپ کوشش کریں۔
کہ ورقہ ابن نوفل نے جو حوالہ دیا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو اترا ہے موسیٰ علیہ السلام، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور سے زیادہ قریب تھا بنسبت موسیٰ علیہ السلام، بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ تو زیادہ قریب تھا. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے موسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر کیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا؟ بہرحال مجھے کوئی ابھی تک اس حدیث مبارک کے اندر کوئی تسلی والی بات دماغ کو نہیں لگی کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور نہ ہی مجھے کسی کتاب میں کوئی ایسی چیز ملی ہے. آپ لوگوں کو مل جائے تو آپ مجھے بھی بتا دیں انشاءاللہ اگر مل جائے. تو اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ورقہ نے مجھے کہا کہ جی آپ نہ گھبرائیں، اور اس کے بعد کہنے لیتنی اکون حیا، کہنے لگا حضور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کا سپاہی بنتا، میں آپ کا خادم بنتا، میں آپ کا مددگار بنتا. حضور نے فرمایا اوا مخرجیہم، حضور نے فرمایا عجیب بات ہے، مجھے نکال دیں گے مکے سے؟ کیوں؟ میرے تو خلق میں حسن میں جمال میں سیرت میں صورت میں کوئی ایسی بات. اس نے کہا حضور آپ نہ گھبرائیں، آپ کی طرح جو بھی اللہ کا نبی آیا ہے دعوت توحید دینے والا قوموں نے نکالا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی توحید بیان کرے اور لوگ اس کو وہابی نہ کہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی توحید بیان کریں لوگ وہابی کہیں گے، لوگ کہیں گے نبی کے منکر ہیں، ولیوں کے منکر ہیں، فاتحہ درود کے منکر ہیں، خیرات کے منکر ہیں، یہ بڑے گستاخ ہیں جی، اللہ کے اولیاء کو نہیں مانتے، روزے نہیں مانتے، قبریں نہیں مانتے، بزرگوں کے چڑھاوے نہیں مانتے، بزرگوں کے خلاف نہیں مانتے، اور لوگ ماریں گے، پتھر ماریں گے، لاٹھیاں ماریں گے، شہید کریں. ایمان سے کہیں آج تک کسی حلوے والے مولوی کو کسی نے مارا ہے؟ نہیں. اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے دل سے ایک فیصلہ کریں. اگر آپ کے علم میں کوئی ہو تو مجھے ایک آدمی کا نام لیں، ایک آدمی کا نام، کہ جو آدمی صرف حلوے کھاتا ہو، 11ویں کا حکم دیتا ہو، عرس شریف کراتا ہو، قوالی شریف کراتا ہو، 11ویں شریف کراتا ہو، 12ویں شریف کراتا ہو، رجبی شریف کراتا ہو، اس کو کبھی کسی نے مارا ہو؟ کبھی کسی نے اس کو ایک ڈنڈا بھی مارا ہو؟ لیکن جنہوں نے توحید بیان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زابن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بدری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھتے آئے آج شرک. اچھا ایمان سے کہیں جتنے ہمارے مولوی ڈھیلے ہوتے ہیں کہ جب دیکھا کہ بھئی ادھر رافضی زیادہ ہیں تو اہل بیت کی شان شروع کر دی، اور سنی زیادہ ہیں تو صحابہ کی شان شروع کر، ان مولویوں کو آج تک کسی نے مارا ہے؟ آخر حق نواز غریب مرا نا، کیوں؟ یعنی جب شہید ہونے کی باری ہے آپ دیکھ لیں کہ کون شہید ہوگا. اسی طرح اب 11 سال 14 سال زندگی حضرت شاہ جی کی جیلوں میں کٹ گئی، 14 تو 13 سال زندگی جیلوں میں گزر جائے. کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا جی، کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. نعوذ باللہ جیلوں میں کیا کچھ نہیں دیا گیا، جان پک گئی، پھوڑے نکل آئے، اتنے بڑے بڑے پھوڑے ہو جاتے. بھائی جیل کی زندگی خدا معاف کرے، اور اوپر 2 1 ہزار واٹ کا بلب چل رہا ہے، اور اسی کمرے میں آپ نے سونا ہے، اسی میں پیشاب کرنا ہے، اسی میں گھڑا رکھا ہوا ہے، وہیں استنجا کرنا ہے، اسی گھڑے سے آپ نے پانی پینا ہے، اسی میں آپ نے زندگی گزارے. دیکھ لیں آپ، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حق والے علماء کون ہیں. پھر آپ کو پتہ دیکھو نا جی، آپ صحابہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آخر صحابہ کو شہید کیا گیا، صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، حضرت بلال کو پتھروں پہ لٹایا گیا، میرے مدنی پاک کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. اسی طرح آپ تاریخ دیکھ لیں کہ کس جماعت کے علماء نے اسلام کے لیے قربانیاں دی. توحید کے لیے کون شہید ہوئے؟ حضور کی ختم نبوت کے لیے کون شہید ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے کون شہید ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کون شہید ہوئے؟ کن لوگوں نے جیلیں کاٹی؟ کن لوگوں نے مصائب کاٹے؟ کن لوگوں کو وہابی کہا گیا؟ کن لوگوں کو پتھر مارے گئے؟ کن لوگوں کو نعوذ باللہ اللہ کے اولیاء اور نبیوں کا منکر کہا گیا؟ کن لوگوں پر اتہام اور تہمتیں لگائی گئیں؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں،
آپ دیکھ لیں، آپ کو حق اور باطل کا 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ حق والے کون ہیں اور باطل کون ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں تو پھر اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے جناب فرماتے ہیں، انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کام نہ کریں۔ نعم لم یات رجل قط، کوئی اللہ نے بندہ پیدا ہی نہیں کیا کہ جیسے آپ توحید کا دعویٰ لے کے آئے ہیں وہ توحید کا دعویٰ لے کے آیا ہو اور اس کو تکلیف نہ ہو، پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں۔ ایسا ہمیشہ ہوتا۔ وَإِن يَدْرِكْنِي يَوْمَ أَنصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، اگر حضور مجھے وہ وقت ملا تو میں آپ کی بڑی کھلی مدد کرتا۔ ثم لم ينشب بركان توفيا وفتر الوحي فترة حتى حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أذنا غدا من مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقى نفسه من تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك رسول الله حقا۔ اب فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا، ورقہ بھی فوت ہو گیا، ورقہ ابن نوفل، وفتر الوحی، اور وحی جو تھی منقطع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وحی نہیں آئی تقریباً 3.25 سال۔ اور حضور پاک فحزن حزنا، حضور پاک کو اب وحی کے رک جانے سے اتنا بڑا غم ہوا، اتنی بڑی تکلیف ہوئی کہ ایسا غم حضور پہ کبھی نہیں گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، حتیٰ کہ حدیث روایات میں آیا، مفسر نے لکھا ہے کہ حضور فرماتی ہیں کہ مجھ پہ اتنے غموں کے پہاڑ ٹوٹے کہ میں پہاڑوں کی چوٹی پہ چڑھ جاتا اور ارادہ کرتا کہ میں چھلانگ لگا دوں، کیونکہ اللہ کی وحی مجھ سے کٹ گئی ہے، اب دنیا کو میں کیسے دعوت دوں گا اتنا۔ اور جب میں پکا ارادہ کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتا کہ چھلانگ لگاؤں، جبریل میرے سامنے آ جاتے اور آ کے کہتے انک رسول اللہ حقا، آ کے سلام کرتے اور فرماتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اب وحی تو نہیں لا سکتا جب تک اللہ نہ دے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، جبریل بھی تو نہیں آ سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی ہو جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا ارادہ مبارک بدل لیتے۔ یہ بات یاد رکھیں، دشمن جو ہے نا جی پھر بات سے بات بناتے ہیں۔ دیکھو جی حضور خودکشی کر رہے تھے، خدا کے بندے یہ فطری تقاضے ہیں، یہ طبعی تقاضے ہیں، یہ بشری تقاضے ہیں کہ جب اللہ کی وحی کٹ جائے 3.25 سال تک اور فراق وحی کے اندر ایسی ایسی کیفیات کا پیدا ہو جانا، فراق کے اندر ایسے ایسے حالات کا پیدا ہو جانا، یہ تو طبعی تقاضے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو محفوظ رکھا۔ جبریل آتے اور کہتے فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک رسول اللہ حقا، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ویسکن بذالک جاشہ، حضور کی وہ پریشانی جو تھی وہ سکون میں بدل جاتی، وتقر نفسہ، اور اپنی طبیعت جو تھی سکون میں آ جاتی، فیرجع، واپس آ جاتے۔ فاذا طالت علیہ فترۃ الوحی مثل ذلک فاذا اوفى بذروۃ الجبل وبدا له جبریل فقال له مثل ذلك، اور پھر کوئی دن گزرتا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے فترۃ الوحی کی وجہ سے، وحی کے انقطاع کی وجہ سے جب پریشانی ہوتی تو پھر آپ ارادہ فرماتے، پھر جبریل علیہ السلام سامنے آ جاتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں، صحیح حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ جب جبریل آئے تو حضور پاک نے فرمایا کہ جبرائیل تم نے اتنی دیر لگا دی اور مجھے تمہارا انتظار ہوتا ہے آنے کا۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے کہا حضور مجھے آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے آپ کی زیارت کا، لیکن جب تک اللہ حکم نہ دے ہم حرکت نہیں کر سکتے، ہم چل نہیں سکتے، اتر نہیں سکتے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ملے ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم آسمانوں سے اتریں؟ ورنہ اس نے کہا حضور مجھے تو آپ کی زیارت اور آپ کے دیدار کا آپ سے بھی زیادہ شوق اور انتظار ہوتا ہے۔ اس لیے آیا کہ حضور فرماتی ہیں کہ پھر مجھے پریشانی ہوتی، پھر جبریل آ کے مجھے تسلی دیتے۔ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصى، فمن أراده فهناك محرر ولله الحمد والمنة۔ اب مفسر فرماتے ہیں یہ حدیث مبارک جو ہے صحیحین کے اندر بھی ہے زہری کی روایت سے، باقی یہ حدیث پاک کے بارے میں بے اعتبار سند کے، بے اعتبار متن کے، کہتا ہے ہم نے جو شرح لکھی ہے بخاری شریف کی اس کے اندر ہم نے بحث کر دی ہے، لہذا اگر کوئی تفصیل سے حدیث مبارک کو پڑھنا چاہے اور اس کے تمام سند کے اور متون کی بحثیں دیکھنا چاہے تو شرح بخاری دیکھ لے۔ وَأَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَهُنَّ أَوَّلُ رَحْمَةٍ رَحَمَ اللَّهُ بِهَا الْعِبَادَ۔
وَأَوَّلُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِمْ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی اول شیء، سب سے پہلی چیز جو قرآن پاک میں اتری ہے وہ یہی آیات مبارکہ ہیں، یہی قرآن کی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے حضور پاک پہ اتری ہیں۔ اور مفسر فرماتے اول رحمت رحم اللہ بہا عبادہ، اللہ کی سب سے پہلی رحمت ہے جو اللہ نے زمین پہ اتاری اپنا کلام پاک، یہی آیتیں اتری۔ اول نعمت انعم اللہ بہا عبادہ، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پہ اتاری، یہ سب سے پہلے 5 آیتیں اتری۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق الی ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں جو ہے تو قرآن اللہ کی نعمت بھی ہے، قرآن اللہ کی رحمت بھی ہے، قرآن پاک جو ہے دستور حیات بھی ہے، قرآن پاک جو ہے مردہ دلوں کے حیات بھی ہے، قرآن پاک جو ہے مردہ انسانوں کو زندہ کرنے والا بھی ہے، قرآن پاک جو ہے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نے اس کو پکڑ لیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ دنیا اور آخرت میں برباد اور ہلاک ہو گیا۔ تو مفسر فرماتے ہیں سب سے پہلی شان والی یہ آیات، وَفِيهَا تَنبِيهٌ عَلَىٰ ابْتِدَاءِ خَلْقِ الْإِنسَانِ مِنْ عَلَقَةٍ وَأَنَّ مِنْ كَرَمِهِ تَعَالَىٰ أَنْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَشَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ بِالْعِلْمِ وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي امْتَازَ بِهِ أَبُو الْبَرِيَّةِ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ انہی آیات میں اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ انسانوں کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ پروردگار عالم، اور یہ بھی بتلا دیا کہ میرا کرم اور میرا رحم یہ ہے کہ میں نے انسان کو علم عطا فرمایا، اور علم کے ساتھ میں نے انسان کو مشرف فرمایا، علم کے ساتھ میں نے انسان کو عزت عطا فرمائی۔ اور یہیں سے معلوم ہوا کہ جو عزت ملی ہے وہ علم سے ملی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو عزت دی، حضرت آدم کو جو شرف دیا، حضرت آدم کو جو مسجود الملائکہ بنایا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی علم تھا کہ جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا، اور علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، تو آدم کو جو شرف ملا وہ بھی علم سے ملا، اور اولاد آدم کو جو شرف ملا وہ بھی علم سے ملا، اور قیامت تک جو بندے کو عزت ملے گی تو علم سے ملے گی، کبھی جہل سے نہیں ملے گی۔ اور علم ہوتا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ علم کیا ہے؟ علم قرآن اور علم حدیث محمد مصطفیٰ۔ باقی بھی دنیا میں علوم ہے، تاریخ بھی علم ہے، جغرافیہ بھی علم ہے، سائنس بھی علم ہے، ہر علم کی اپنی اپنی جگہ بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن سب سے بڑا اعلیٰ اور سب سے بڑا افضل اور سب سے اونچا علم جو ہے وہ علم قرآن اور علم حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب فرماتے والعلم تارة یکون فی الاذہان وتارة یکون فی اللسان وتارة یکون فی الکتابۃ بالبنان ذہنی و لفظی و رسمی۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ علم جو ہے کبھی کبھی تو علم صرف ذہن کے اندر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی علم جو ہے وہ بیان زبان سے ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی علم جو ہے بالبنان وہ انگلیوں سے لکھا جاتا ہے پھر واضح ہوتا ہے۔ تو فرماتا ہے اس لیے علم ذہنی بھی ہوتا ہے، اسی لیے علم جو ہے وہ رسمی لکھنے والا بھی علم ہوتا ہے، اسی طرح ایک علم جو ہے وہ اذہان کے اندر محفوظ بھی ہوتا ہے، اسی طرح علم جو ہے وہ زبان سے بولنے سے بھی واضح ہوتا ہے۔ تو علم کے اقسام ہیں، کچھ علوم کا تعلق جو ہے وہ ذہن سے ہے، کچھ علوم کا تعلق جو ہے وہ نطق سے ہے، کچھ علوم کا تعلق جو ہے وہ لکھنے سے ہے اور نقش بنانے سے ہے۔ تو اللہ نے یہ تمام علوم جو ہیں بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ اسی مسلم فرماتے ہیں رسمی استلزمها من غیر عکس، ولہذا قال تعالی اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ علم جو ہو گیا ذہنی بھی ہو گیا، علم جو ہو گیا وہ لفظی بھی ہو گیا، علم جو ہو گیا وہ رسمی بھی ہو گیا، اور اسی طرح جو رسمی ہے پھر وہ اس کو لازمی طور ہے کہ وہ ذہن بھی جانتا ہو اور زبان بھی پھر ادا کرنے کی قدرت رکھتی ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ علم کا جو شرف ہے نہ صرف انسان کو بخشا، اور کسی مخلوق کے اندر یہ بات نہیں۔ اب دیکھیں اونٹ ہے، جانور ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بڑے بڑے قیمتی جانور بھی ہیں، لیکن ان کے اندر علم نہیں۔
ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ہاں اتنا علم تو اللہ نے ان کو بھی دیا ہے کہ تم نے کیا کھانا ہے، کیا چرنا ہے، کیا پینا ہے، جان کیسے بچانی ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں بھاگنا ہے، ان کی ضروریات کا علم تو ان کو بھی اللہ نے دیا ہے. لیکن جیسے اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا ہے، شرف انسان کو، ایسے وہ ہم پڑھتے تھے نا ایک کہانی میں، اللہ جانے کس حد تک سچی ہے اور کس حد تک جھوٹی ہے، خدا بہتر جانتا. کہانیاں تو پھر کہانیاں ہی ہوتی ہیں نا، خدا جانتا ہے کتنے سچی ہو. اصل بات تو قرآن و حدیث ہوتا ہے. جو قرآن و حدیث میں ثابت چیزیں نہ ہو، تاریخی باتیں ہوں یا قصے اور کہانیاں ہوں، ان کا بھروسہ تو نہیں ہوتا. لیکن ان کو ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ بطور استشہاد، بطور گواہی، بطور تائید جو ہے وہ پیش ہو سکے. تو ایک کہانی ایسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ شیر نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ تم انسان سے ڈرنا، اور کسی بات سے نہ ڈرنا، لیکن انسان سے ڈرنا. تو بہرحال بوڑھا شیر تھا، وہ مر گیا. کہتے ہیں اس کا بچہ جب جوان ہوا تو اس نے کہا عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، پتہ نہیں ہمارا باپ بوڑھا تھا، دماغ خراب ہو گیا، کیا ہو گیا. انسان تو اتنی بڑی چیز ہے، ہم سے ہاتھی ڈر جاتے ہیں، بڑے بڑے جانوروں کو ہماری ایک دھاڑ جو ہے بھگا دیتی ہے. انسان کی کیا طاقت ہے بھلا، انسان کیا کر سکتا. خیر اسی شش و پنج میں وہ مبتلا تھا. تو کہتا ہے کہ ایک دن گیا تو ایک درخان جو ہے جنگل میں کھڑا، وہ اپنی لکڑی کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا تھا، لکڑی چیر رہا تھا. نوجوان بچہ تھا اور اکیلا تھا. شیر نے دیکھا کہ چلو ابا جو ڈراتے تھے آج انسان کا بھی تجربہ کریں گے، آخر یہ کیا ہے انسان، اس کو تو میں آواز بھی دوں تو یہ ابھی بھاگ جائے گا. خیر جی اس نے کہا کہ چلو پہلے میں اس کو آزماؤں. قریب آ گیا اور قریب آنے کے بعد یعنی اس نے اپنے انداز میں اس سے گفتگو کی کہ بھئی تم کون ہو؟ میں بندہ ہوں. کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ لکڑی کاٹ رہا ہوں. تو اس نے کہا اس کو ایسے کیوں کاٹ رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو کمزور آدمی ہوں، انسان ہوں، بہرحال میرے بس میں تو ہے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگ جب لکڑی کاٹتے ہیں نا، جب کٹ جائے تو اس میں پھر کوئی نہ کوئی لوہے کی وہ چیز پھنسا دیتے، پھر آگے کاٹتے ہیں، پھر ایک اور لوہے کی پھنسا دیتے، ایسے کاٹتے کاٹتے تاکہ دو حصوں میں وہ تقسیم. تو اس نے کہا یہ کیا تم نے ڈالا ہوا ہے؟ اس نے کہا بھی میں کمزور آدمی ہوں، لوہا ڈالا ہوا ہے تاکہ پھر مجھ سے علیحدہ کرنا مشکل ہو جائے گا. اس نے کہا عجیب بات، یہ میں تمہیں علیحدہ کر دیتا. اس نے کہا چلو کرو رہے. تو اس نے جناب شیر نے اندر ہاتھ ڈالا اس کو نکالنے کے لیے. اس نے آرام سے ایک لوہا نکال دیا. حضرت شیر صاحب پھنس گئے. اب کھڑے ہیں دو لکڑیوں کے اندر بندھے ہوئے. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نکالو اپنے آپ کو، پھر تم شیر ہو، دیکھتے ہیں کیسے نکالتے ہو اپنے آپ. اس نے کہا بھی باپ ٹھیک کہتا تھا، یہ انسان بڑا خطرناک ہے، ورنہ ہر چیز مجھے نہیں پھانس سکی، لیکن بچے نے دیکھو مجھے کیسے پھنسا دیا، ایسی جگہ جکڑ دیا. اب شتیر لے کر حضرت کہاں جنگل میں جائیں، اور نہ جائیں تو مر جائیں. وہیں بیٹھے بیٹھے مر گیا آخر. اس نے پھر تھوڑا پانی پلانا تھا دشمن کو، وہ تو دشمن تھا اس کا. اس لیے انسان کو جو اللہ نے علوم دیے ہیں وہ کسی چیز کو نہیں دی. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنے علم کو خیر میں استعمال کریں یا نعوذ باللہ ہم اپنے علم کو شر میں استعمال. جن لوگوں نے اپنے علم کو خیر کے راستوں میں لگا دیا وہ آسمان کی ترقیوں پہ پہنچ گئے، جن لوگوں نے شر کی طرف لگا دیا وہ غرق ہو گئے. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا نا قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین بلا انت احکم الحاکمین وانا علی ذلک من الشاہدین. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم جو ہوتے ہیں تو کبھی علوم ذہن میں ہیں اور کبھی علوم جو ہیں الفاظ میں ہیں اور کبھی علوم جو ہیں وہ کتابت میں ہیں، اور یہ سارے علم جو ہیں اللہ نے عطا فرمائے. اس لیے فرمائے اقرا وربک الاکرم، پڑھو اس رب کے نام پر جو سب سے بڑا کرم فرمانے والا. الذی علم بالقلم، جس نے علم دیا ہمیں قلم کے ساتھ لکھنے کا. علم الانسان ما لم یعلم وفی الاصل قید العلم بالکتابہ. اسی طرح مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آثار کے اندر یہ بھی حکم ملا ہے کہ اپنے علم کو محفوظ کر لو کتابت کے ساتھ، یعنی لکھ کے علم کو محفوظ کر لو، ورنہ علم کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، علم کے مٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے آپ اندازہ کریں کہ بعض علماء نے یعنی اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ ایک عالم نے باقاعدہ وصیت کی. اس زمانے میں کانے کی اور لکڑی کی قلمیں ہوتی تھی نا، یہ قلمیں تو نہیں تھی، وہ لکھتے تھے اور جو قلم بچ جائے وہ رکھ دیتے تھے.
انہوں نے وصیت کی اپنے وہ رسا کو کہ جس دن میں مجھے موت آ جائے تو مجھے غسل دھونے کے لیے جو پانی گرم کیا جائے تو اس میں یہ کلمے استعمال کی جائے. تو فرماتے ہیں کہ ان کلموں میں آگ میں ڈالا گیا تو پانی گرم ہو گیا، پھر بھی کلمے بچ گئے. اتنی کلموں کو استعمال کر کے وہ قرآن و حدیث کی کتابت کر چکے ہیں. تو اس لیے حکم ہے کہ اپنے علم کو جو ہے محفوظ کر لو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اگر تم لین دین کرو، تجارت کرو، معاملات کرو، ایک دوسرے کو قرضہ دو، فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لازماً ایک عدل سے لکھنے والا جو ہے تمہارے درمیان میں اس کو لکھ ڈالے، کیونکہ لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے. آج یہی وجہ ہے کہ جب سے تدوین حدیث کے مراحل آئے، جب سے قرآن پاک کو صحابہ نے احسان کر کے لکھ دیا، احادیث رسول پاک کو لکھ دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج صدیاں گزر گئی، اللہ کا قرآن محفوظ ہے. آج صدیاں گزر گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آج تک آپ کے حدیث محفوظ ہے اور ذخیرہ احادیث جو ہے وہ موجود ہے. وفی ایضا من عمل بما علم ورثه الله علم بما لم يكن يعلم. اسی طرح آتا ہے آثار کے اندر کہ جو شخص من عمل بما علم، اللہ نے جو اس کو علم دیا اس پر عمل بھی کیا، اللہ نے اس کو جو علم دیا اس پر عمل بھی کیا ہے، تو اللہ پھر اس کو ایسے علم دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا. کیوں؟ اچھا سب سے بڑی چیز ہے، اللہ نے قرآن کا علم دیا تو عمل کرو، حدیث پاک کا علم دیا تو اس پہ عمل کرو. تو جو آدمی عمل کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے ایسے علوم بھی عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. میں نے احرام حج بدل کا باندھا ہوا تھا کہ احرام کی حالت میں بندرگاہ پر مجھے میری ٹانگ میں کوئی صندوق کا کنارہ لگ گیا جس سے میرا خون نکلا. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. کہتا ہے مجھے کسی نے کہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ان کو زیارت ہوتی ہے، یعنی جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں اور باتیں کر لیتے ہیں. بھائی ہوگا، بہرحال ایسا پیر ہو تو مجھے بھی بلائیں ذرا. میں نے سچی بات ہے، ہم تو آپ نہیں ملنا چاہتے، اللہ کے بندے ایسا پیر ہو تو ہم اس کی خدمت کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے حاضر ہیں، مجھے ضرور آپ ملائیں. بہرحال یہ جرت آج تک صحابہ نے بھی نہیں کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، آل بیت رسول، صحابہ کے جھگڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ ہم حضور سے ابھی مل کے پوچھ لیتے ہیں. تو اگر صحابہ اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکے، بھئی مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آتی. لاکھ ولی ترقی کر لے، ابو بکر کے قدم کے برابر بھی نہیں ہوتی. لاکھ ولی آسمانوں میں پہنچ جائے، بی بی عائشہ کے برابر ہو سکتے. لاکھ ولی ترقی کر لیں، وہ حسن حسین رضی اللہ عنہم کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو جب ان کے مسئلے آئے، اختلاف ہوئے، صحابہ میں شہید ہو گئے، جھگڑے ہوئے، بڑے بڑے مشاکل پیدا ہوئے، تو کم از کم صحابہ بھی تو جرت کرتے کہ جی ابھی ہم بیداری میں پوچھ لیتے ہیں. لیکن یہ بات انہوں نے بھی کبھی نہیں کی. بہرحال اگر یہ پیر صاحب کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے.